بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس سلسلے کی جو باتیں ہم نے آپ نے اس سیشن سے پہلے پڑھا ہے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باب میں کس طرح سے لوگ علمی دعوے داریاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ کچھ نو عمر، کم تجربے کار، کم علم لوگ کس طرح سے اس میدان میں آگے بڑھتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے۔ تیسری مثال ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں مصنف صفحہ نمبر 142 پر ہے یہ، اسی طرح کہتے ہیں اسی طرح اس کی ایک قسم یہ ہے کہ کبھی کوئی حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کسی اور کتاب میں کسی گوشے یا غیر متعلق جگہ میں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کسی کتاب میں کوئی حدیث کسی کونے میں یا کسی غیر متعلق جگہ میں ہوتی ہے، اور کوئی عالم اپنی کتاب میں اسے نقل کر کے حوالہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک تحقیق کا دعوے دار آتا ہے اور اس حدیث کے لیے صحیح بخاری یا کسی کتاب میں اس کی معروف جگہ کا مراجعہ کرتا ہے، مگر اسے نہیں پاتا ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کسی گوشے یعنی کسی کونے یا کسی غیر متعلق جگہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، نماز سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو آدمی کہاں تلاش کرے گا؟ نماز کے چیپٹر میں، ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو زکوٰۃ میں، ایسے ہی جو موضوع ہوگا اسی موضوع سے متعلق ابواب میں، کتب میں تلاش کرے گا اسے۔ یہ اس کی متعلق جگہ ہے۔ یہ اس کی کون سی جگہ ہے؟ متعلق جگہ ہے، کہ نماز کا مسئلہ نماز کے باب میں ملے گا، روزے کا مسئلہ روزے، زکوٰۃ کا باب زکوٰۃ، ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی دیگر مباحث۔ تو جو موضوعات جہاں ملتے ہیں اس کو متعلق جگہ کہتے ہیں، یعنی اس سے جڑی ہوئی۔ لیکن اگر کوئی نماز کا مسئلہ، کسی نماز کا مسئلہ، مثال کے طور پر کسی نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا اور نماز کے بارے میں جس بات کا حوالہ دیا وہ بات نماز کے باب میں نہیں آئی ہے، کسی اور مسئلے کے ضمن میں آئی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آج کل کے حالات پر نہ جائیے کہ آج کل تو آدمی ورڈ سے سرچ کرتا ہے تو آدمی کہیں بھی رہتا ہے پا لیتا ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب آدمی کے پاس یہ جدید سرچ انجن وغیرہ نہیں رہا کرتے تھے، ہے نا؟ الیکٹرانک موضوعات، انسائکلوپیڈیاز، لائبریریاں وغیرہ نہیں تھیں، جو سافٹ ویئر وغیرہ ہیں، یہ سب نہیں تھے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا، جیسے ابھی کوئی بات کسی کتاب والے نے لکھی کہ امام بخاری نے یہ بات اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھی ہے، اتنا لکھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ بات کون سی ہے؟ نماز کے بارے میں ہے۔ تو صحیح بخاری کھولیں گے تو کون سا چیپٹر کھولیں گے؟ نماز کا کھولیں گے۔ اب نماز ہم نے پورا پڑھ لیا، 100 صفحے 50 صفحے جو بھی ہے، ہمیں وہ حدیث وہاں پر نہیں ملی، تو کیا کہیں گے؟ یہ حوالہ صحیح نہیں ہے، یہ حوالہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حوالہ غلط نہیں، حوالہ صحیح ہے۔ ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو اس کے متعلق باب میں ڈھونڈا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نماز کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نماز کے باب میں نہیں ہے، لیکن یہ بات کسی اور جگہ بھی تو آ سکتی ہے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک ہی حدیث میں کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی آدمی کسی حدیث کو نوٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، کسی اور حدیث کی کتاب سے، اور وہ حدیث کسی کونے میں ہوتی ہے یا کسی غیر متعلق جگہ ہوتی ہے، اس کے اپنے باب میں نہیں ہوتی ہے۔ نماز کی بات ہے، نماز کے باب میں نہیں ہے،
زکوٰۃ کا مسئلہ ہے لیکن زکوٰۃ کے باب میں نہیں، کسی اور جگہ آیا ہوا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں نہیں ہے، اس کا مطلب حوالہ غلط۔ لیکن یہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں علم والا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا ہے، اگر فار ایگزامپل بطور مثال صحیح بخاری کا حوالہ ہے تو صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو جہاں ڈھونڈ رہے ہیں کامن جگہ وہاں نہیں ہے، وہ کسی کونے میں ہوگی، کسی گوشے میں ہوگی، کسی اور دوسرے موضوع کے ضمن میں وہ بات آئی ہوگی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کسی اور کتاب میں کسی گوشے یعنی کونے میں یا غیر متعلق جگہ میں ہوتی ہے اور کوئی عالم اپنی کتاب میں اسے نقل کر کے حوالہ دے دیتا ہے، پھر ایک تحقیق کا دعوے دار آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ تحقیق کا دعوے دار۔ علم کے دعوے دار تو ہی ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ کر کے تحقیق کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر علماء تحقیق بھی کر رہے ہیں آج کل، ان کے پاس بنیادی علم نہیں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ تو ایک تحقیق کا دعوے دار آتا ہے اور اس حدیث کے لیے صحیح بخاری یا اور کسی کتاب میں اس کی معروف جگہ کا مراجعہ کرتا ہے۔ کون سی جگہ کا؟ جو اس کی معروف جگہ ہے۔ نماز کا تو نماز میں دیکھتا ہے، روزے کا تو روزے میں دیکھتا ہے، زکوٰۃ کی بات ہے تو زکوٰۃ میں دیکھتا ہے، اس کی معروف جگہ میں، اس کی جانی ہوئی جگہ میں اس کو ڈھونڈتا ہے، مگر اسے نہیں پاتا ہے، مگر اسے وہاں پر نہیں پاتا ہے۔ تو مؤلف پر تعاقب کرتے ہوئے، یعنی مؤلف پر اعتراض کرتے ہوئے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ نہیں یہ حوالہ صحیح نہیں ہے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے وہم کا شکار بنا دیتا ہے۔ یعنی کیا کہتا ہے؟ حوالہ دینے میں وہم ہوا ہے، حوالہ دینے میں غلطی ہوئی ہے، حدیث بخاری میں نہیں ہے، اس طرح کی بات آدمی کرتا ہے۔ کہتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ حدیث اسی جگہ پر ہوتی ہے، مگر وہ اپنی جہالت کی سبب اور مؤلف کی بابت اپنی گندی ذہنیت سے لبریز بھڑاس نکالنے کے لیے اس پر وہم کا شکار ہونے کا عیب لگا دیتا ہے اور اس کا جھوٹا تعاقب کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لا علمی تعالم، علمی دعوے داری کی ایک مثال ہے کہ آدمی کو خود علم نہیں ہے کہ یہ حدیث اور کہاں مل سکتی ہے، بس معروف جگہ میں ڈھونڈ لیا کہ نماز کے بارے میں ہے یہ اور نماز کے باب میں نہیں ہے، تو کیا کہہ دیا کہ حوالہ غلط، وہم ہو گیا، حوالہ دینے میں چوک ہو گئی، وہم ہو گیا، شک ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ یا کبھی کبھی حدیث اسی جگہ پر ہوتی ہے، نماز کی حدیث ہے، نماز ہی کے باب میں ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی صرف گندی ذہنیت کی وجہ سے بھڑاس نکالنے کے لیے، اس صحابی علم کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیتا ہے کہ حوالہ غلط ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں، آگے مثالیں آ رہی ہیں، آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، کیا کہتے ہیں؟ موجودہ دور میں اس کی ایک بدترین مثال، موجودہ دور میں ایک بدترین مثال جس نے اہل علم کو بڑی تکلیف دی ہے، وہ کچھ نا تجربے کار، فریب خوردہ یعنی فریب کھائے ہوئے لوگوں کا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی چند تالیفات کی تحقیق کا کام انجام دینا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب 12ویں صدی کے ہیں نا، 1206 میں وفات پا گئے، 1206 میں وفات پا گئے۔ اب ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جانتے ہیں کتاب التوحید، قواعد اربع، اصول ستہ، اصول ثلاثہ، مسائل جاہلیہ، مختصر السیرہ، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ تو ان کی چند تالیفات کی تحقیق کا کام انجام دینا ہے جو شیخ رحمہ اللہ کو وہم کا شکار قرار دینے لگے۔ اب شیخ الاسلام کی کتابوں کی تحقیق کیا تو تحقیق کرنے کے درمیان کیا لکھا؟ فلاں حدیث نہیں ملی، اس کو نہیں ملی، تحقیق کرنے والے کو نہیں ملی، تو کیا لکھ دیا؟ حوالہ شیخ الاسلام سے غلط ہو گیا ہے، شیخ الاسلام سے حوالہ کیا ہو گیا ہے؟ غلط ہو گیا۔ ابھی مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے، دیکھیے، حالانکہ حوالہ و تخریج میں وہ خود وہم کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے، شیخ الاسلام نے نوٹ کر دیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے غلطی، لیکن ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کم علم، بے علم، کم علم محققین جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں جگہ پر نہیں ہے،
مصنف نے حوالہ دینے میں غلطی کی ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ حوالہ و تخریج میں خود وہم کا شکار ہیں، ان کی جانب سے کئی بددعائیاں عبارتیں بھی صادر ہوئی ہیں مگر انہیں مٹا دیا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بددعائیہ الفاظ بھی ایسے لوگ لکھتے ہیں جو نااہل، کم علم، متعالم ہوتے ہیں، وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے اور اس کے بعد بددعائیں بھی دیتے ہیں۔ ایسے کیسے حوالہ دے دیتے ہیں؟ امت کو مس گائیڈ کرنے کا کام ہے، برا کرے اسے حوالے کا اللہ تبارک۔ اس طرح کے بددعائیہ الفاظ بھی صادر ہوئے مگر انہیں مٹا دیا گیا، انہیں مٹا دیا گیا کیونکہ یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے، اچھا ابھی ایک مثال آ رہی ہے آگے، ایک مثال آگے آ رہی ہے۔ نمبر 4، ان کتابوں کی تحقیق میں ان کی بیجا گھسپیٹ کی ایک مثال یہ ہے۔ کون سی مثال ہے؟ دیکھیے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ربیع، ان کا نام کیا ہے؟ ربیع کی ایک لونڈی یا ربیع کے ایک لونڈی کا دانت توڑنے کی بابت ان کی حدیث پر صحیحین کا حوالہ دیتے ہوئے متفق علیہ کہا ہے۔ شیخ الاسلام کی بات چل رہی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ربیع یا ربیع کی ایک لونڈی کا دانت توڑنے کی بابت ان کی حدیث پر کس کا حوالہ دیا ہے؟ صحیحین کا حوالہ دیا ہے، متفق علیہ کہا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ انس کی پھوپھی ربیع نے ایک لونڈی کا دانت توڑ دیا تھا، اس کے بارے میں دلیل ہے، حدیث ہے، اس پر حوالہ کیا لکھا ہے؟ صحیحین کا، متفق علیہ، یعنی اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث پر تعلیق لگانے والا، نوٹ لگانے والا محقق جس کو کہتے ہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ میں کہتا ہوں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، اس لیے شیخ کا متفق علیہ کہنا وہم ہے۔ محقق نے کیا کہہ دیا بھائی؟ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دانت توڑنے والے مسئلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کا جو واقعہ، اس واقعے پر حوالہ دیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، دونوں کتابوں کا، متفق علیہ۔ محقق کہتا ہے میں کہتا ہوں اس حدیث کو امام مسلم میں روایت نہیں کی، یعنی کیا مطلب؟ امام محمد بن عبد الوہاب کو حوالہ صرف بخاری کا دینا چاہیے تھا، بخاری مسلم دونوں کہا ہے، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، مسلم میں موجود نہیں ہے، اس لیے شیخ کا متفق علیہ کہنا کیا ہے؟ وہم۔ صاف صاف لکھ دیا، نیچے دیکھیے کیا ہے، حالانکہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب القسامہ میں موجود ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، کون سے باب میں ہے؟ کتاب القسامہ میں، نیچے حاشیے میں حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کتاب القسامہ، باب اثبات القصاص فی الاسنان وما فی معناہا، حدیث نمبر 1676 کے تحت یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ دیکھا آپ نے، اس طرح کے دعوے داری کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اپنا کتنا علم کم ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنی ناتجربہ کاری ہے، اس کا اسے کوئی احساس نہیں، اپنی کم علمی کے باوجود چلایا تحقیق کرنے کے لیے، اور وہ بھی کس کی؟ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی۔ اتنا تقوی، اتنی للہیت، اتنا خوف، اتنا ورع، اتنا زہد، اتنی خیر خواہی، اتنی جلدی سے تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی۔ ہاں، ایسی جگہوں پر اگر آدمی کو کبھی کچھ لکھنا بھی ہو تو کیا لکھنا چاہیے معلوم آپ کو؟ اور یہ بھی علماء کے لیے ہے، عوام کا تو کام ہی نہیں ہے، لا علموں کا، بے علموں کا کام ہی نہیں ہے یہ تحقیق کریں۔ اہل علم بھی، اور اہل علم اس کا خیال کرتے ہیں، یہ جوہلا خیال نہیں کرتے اس کا۔ اہل علم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی حوالہ ہے اور وہ حوالہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں لکھتے ہیں کہ اسے امام مسلم میں روایت نہیں کیا ہے، اس لیے شیخ کا متفق علیہ کہنا وہم ہے، ایسا نہیں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں علماء؟ علماء کہتے ہیں لم اجدہ فی صحیح مسلم، مجھے یہ حدیث مسلم شریف میں نہیں مل سکی۔ اپنی لا علمی کا اظہار کرو کہ مجھے نہیں ملی، شیخ نے حوالہ دیا ہے لیکن مجھے یہ حدیث
اپنی لا علمی کا اظہار کرنا چاہیے، یہ سلف کا طریقہ ہے۔ میں نہیں پا سکا، مجھے نہیں مل سکی، یعنی اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملی، بقیہ شیخ نے لکھا ہے تو وہ حوالہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں نے ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اسلاف کا، امت کے علماء کا، کہ کبھی بھی وہ علمی میدانوں میں جب کام کرتے ہیں تو اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے علماء کا اور غیر علماء کا۔ دیکھا آپ نے اس محقق نے کیا کہہ دیا، حدیث مسلم میں نہیں ہے، جبکہ حدیث کتاب القسامہ کے اندر موجود ہے، باب اثبات القصاص، سرحد کے ساتھ۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق بالخیل وراہنا، سبق بالخیل وراہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے میں گھوڑوں کا مقابلہ کروایا، گھوڑوں کی گھوڑ سواری دوڑ کا مقابلہ کروایا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اب امام احمد کا حوالہ دیا ہے کس نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بارے میں محقق کیا کہتا ہے، تعلیق نگار، اس کے بارے میں تعلیق نگار کہتا ہے مجھے یہ حدیث مسند میں نہیں ملی۔ یہاں انداز ٹھیک ہے، انداز تھوڑا سا ٹھیک ہے کہ اپنے بارے میں کہا کہ مجھے یہ حدیث مسند میں نہیں ملی، یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث مسند میں موجود نہیں ہے۔ پہلے والے سے انداز ٹھیک ہے کہ اپنی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ حدیث موجود ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، آپ کو نہیں ملی تو ہو سکتا نہ ملی ہو، لیکن حدیث کیا ہے، موجود ہے۔ حدیث کہاں ہے، نیچے حوالے حاشیہ میں حوالہ ہے مسند احمد حدیث نمبر 5348 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق بالخیل وراہنا۔ ٹھیک ہے، اب نیچے شیخ لکھتے ہیں آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سستے علم میں مشغول کر دیا ہے۔ اب یہ اگر کم علم جہلا اگر اس طرح کا کام نہ کریں تو علماء کیوں ان کی غلطیوں کی تصحیح کرنے کے پیچھے بزی ہوں؟ علماء کو بزی ہونا پڑتا ہے کہ نہیں بزی ہونا پڑتا ہے؟ یہ مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بھئی عوام جو ہے وہ بہک رہی ہے، چلو اس کی اصلاح کرو۔ سمجھ رہے؟ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں سستے علم میں مشغول کر دیا ہے۔ یقیناً ہماری یہ اب طنز کر رہے ہیں، یہ طنز کر رہے ہیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ، ایک شعر ہے، اصل میں عربی کا ایک شعر ہے، اسی کا ترجمہ ہے یہ، یقیناً ہماری زمین کا ناکارہ پرندہ بھی گدھ ہو جاتا ہے۔ گدھ جانتے ہیں؟ گدھ جانتے ہو؟ شکاری پرندہ، شکار کرنے والا پرندہ گدھ۔ تو عربی میں شعر ہے، ان البغاث بارضنا یستنصر، ہمارے سرزمین کا، ہمارے علاقے کا، ہماری بستی کا ناکارہ پرندہ بھی جو نکما ہوتا ہے، کوئی علم نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، وہ بھی کیا بن جاتا ہے، وہ بھی نسر بن جاتا ہے، یعنی گدھ بن جاتا ہے۔ ایک طنز ہے کہ ہمارے یہاں کے جہلا بھی اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں شامل کرنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یعنی ایک نااہل بھی باکمال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان البغاث بارضنا یستنصر، ناکارہ پرندہ بھی ہمارے علاقے میں گدھ۔ ظاہر بات ہے گدھ ایک بڑے اونچے مقام کے پرندوں میں سے ہے، جو اپنی ذہانت، فطانت، اپنی نگاہ کی تیزی اور اپنی شکار کی صلاحیت سے معروف پرندہ ہے، سب جانتے ہیں۔ اب بغاث بھی اپنی بستی میں سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، گدھ ہوں۔ اپنے علاقے میں بغاث کیا سمجھتا ہے کہ میں بھی گدھ ہوں۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا ایک نااہل بھی اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے، کہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر، ان کے حوالوں پر بھی کم علمی اور بے علمی کے ساتھ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ متعالمین، علمی و دعوتی خیانت کرنے والوں کا کام ہے۔ آخری بات، اس موقع پر میں بصراحت کہتا ہوں کہ یقیناً یہ لوگ اور ان جیسے اور لوگ بہت ہیں، یقیناً یہ لوگ اور ان جیسے اور لوگوں کی بھی تعداد بہت ہے، جو کچھ ایسی راہوں اور رجحانات کے حامل ہیں اسلام جن کا انکاری ہے، یعنی کچھ ایسے راستوں پر چلتے ہیں
ایسے رجحانات راستوں پر چلتے ہیں، ایسے افکار نظریات پر رجحان پر چلتے ہیں جس کا اسلام انکاری ہے. یعنی جس انداز کی سوچ، جس انداز کا نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ، اسلام اس کا انکار کرتا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یقیناً ان کے پہلو میں کچھ تیر انداز بھی ہیں، یقیناً ان کے پہلو میں کچھ تیر انداز بھی ہیں جو ان کے لیے نیزوں کے نشانے درست کرتے ہیں، اور ان کا ہدف ہم ہیں. ان کا ہدف کون ہے؟ ان کا ہدف ہم ہیں. تو یہ شیخ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی نااہلی کے ساتھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اسلام جس کا انکار کرتا ہے، اسلام اس سے راضی نہیں ہے، اور ان کے پہلو میں کچھ تیر انداز بھی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کچھ ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ ان کا سپورٹ کرنے والے ہیں جو ہمیشہ تیر چلاتے ہیں. تو تیر کے نشانے پر کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں. ہم یعنی یہ محققین جو اس طرح کے باطل افکار و نظریات والوں کی تردید کرتے ہیں، تعلم کے خلاف، جہالت کے خلاف، بدعت کے خلاف، باطل منہج کے خلاف، ہے نا، سنت کے مخالفین کے خلاف، ہوس پرستوں کے خلاف، خواہشات نفسانی کے غلاموں کے خلاف جو لوگ زبان اور قلم کا جہاد کرتے ہیں، ان کے تیر کے نشانے کس کی طرف ہوتے ہیں؟ انہی لوگوں کی طرف ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں تو کیا بھلا ہے کوئی نفسانی خواہشات سے آزاد بیدار مغز شخص؟ ہے کوئی آزاد نفسانی خواہشات سے آزاد شخص جو بیدار مغز ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ جو کھلے دماغ کا ہو، ایک دم زندہ دماغ کا ہو، جو علمی مراکز اور میادین کو ان گھس پیٹیوں سے پاک کرے. یہ کہتے ہیں کاش کوئی ہوتا ایسا. ہے کوئی جو خواہشات نفسانی سے آزاد بیدار مغز شخص جو علمی مراکز اور میدانوں کو ان گھس پیٹیوں سے پاک کرے قبل ازیں کے ان میں بیماری پوری طرح سرایت کر جائے. بیماری پوری طرح پھیلنے سے پہلے، یہ جہالت تعلم کی بیماری پھیلنے سے پہلے، کیا ہے کوئی جو علم کے مراکز اور علم کے میدانوں کو ان نااہل گھس پیٹیوں سے محفوظ رکھے، بچائے؟ ہے کوئی ایسا؟ یعنی یہ دکھ ہے بکر بن عبداللہ ابو زید کا رحمت اللہ علیہ کا، جو وہ یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے، اتنے برے حالات ہیں. ہے کوئی جو اس میدان میں آ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرے؟ یہ شیخ رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. یہاں پر سنت سے متعلق نااہلوں، علمی دعوے داروں، علمی خیانت کرنے والوں کا سرسری طور پر تذکرہ تھا. یہاں پر 3 مثالیں ختم ہو جاتی ہیں، 4 مثالیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی 4 مظاہر ختم. فتویٰ ہے، کیا ہے؟ فتویٰ ہے جس میں لوگ گھسپیٹ کرتے ہیں، علم دعوے داری، وہ بات آ گئی. قضا، فیصلہ، ججمنٹ، عدالت میں آنا، قاضی بن کر کے بیٹھنا جبکہ جہالت لا علمی ہے. نمبر 3 تفسیر، علم تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر میں علمی دعوے داری، علم نہیں ہے لیکن مفسر تفسیر کر رہا ہے قرآن کی. نمبر 4 علم حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھسپیٹ، علم دعوے داری. یہ 4 قسم کی مثالیں، ان کے مظاہر، نمونے، بہت سارے اگزامپل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ماضی کی مثالیں بھی آئی ہیں، کچھ دور جدید کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں. اب یہاں سے فقہی امور میں علمی خیانت، فقہی مسائل میں علمی دعوے داری، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بات ہوگی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مظاہر کو اچھی طرح سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ہر دور میں علمی دعوے داروں سے، علمی خیانت کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور علم اور دعوت کے میدان کو بھی اس سے پاک رکھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی حیثیت اور حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نااہلی کے ساتھ، بے علمی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے ان میدانوں میں گھسنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اہل نہ ہوں، جس کی لیاقت اور صلاحیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.